بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آ، سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب میری حکومت تھی اور ان لوگوں نے 3 دھرنے اور 3 لانگ مارچ کیے آپ کے سامنے، ایک پہلے فضل مان صاحب نے کیا، پھر مریم نواز اور حمزہ نے کیا، پھر آخر میں جو سب سے بڑا لانگ مارچ تھا وہ پیپل پارٹی نے ٹانگیں کانپنے والا کیا۔ اس کے باوجود بھی میری معیشت پہ کوئی اثر نہیں پڑا تھا، اور میں 6% گروتھ پہ لے کے گیا تھا۔ میرے دور میں انڈسٹری چل رہی تھی، مینوفیکچرنگ اچھا بزنس کر رہی تھی، ہر چیز بہترین چل رہی تھی، میں لوگوں کو روزگار دے رہا تھا، سب کچھ کر رہا، ساس پروگرام چل رہا تھا۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ 8 مہینے میں ملک جو آج اس سطح پر پہنچ گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کا کوئی روڈ میپ نہیں ہے۔ ان لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ 30 سال سے جو لوٹی ہوئی دولت تھی اس کو ریگولرائز کرنے کے لیے یہ سب انہوں نے نیب ترمیم کی، انہوں نے اپنے کیسز معاف کروائے، انہوں نے سب کچھ کیا ہے۔ تو آپ مجھ سے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں جو الیکشن کا ماحول بنا رہا ہوں؟ میں تو الیکشن کا ماحول ظاہر ہے بناؤں گا، کیونکہ جب میری حکومت تھی تو ان لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور لیکن آخر کار پھر باجوہ سے مل کر انہوں نے ایک بہت بڑی سازش کی جس میں اندرونی اور بیرونی بھی عناصر شامل تھے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں ڈیفینیٹلی الیکشن چاہتا ہوں، تاکہ ارلی الیکشن ہوں، تاکہ عوام کے منتخب نمائندے جو اپنی حکومت بنا سکے۔ میں تو یہ نہیں چاہتا کہ ملک میں بےروزگاری بڑھے، مہنگائی بڑھے، اور ملک میں افراتفری اور دہشت گردی لوٹ کے آ جائے۔ انہوں نے کہا طالبان سے میں جس وقت تھا میں نے یہ ایک روڈ میپ دیا تھا کہ طالبان جو کہ افغانستان میں ہیں، اگر واپس آتے ہیں تو ان کو ریہیبلیٹیشن کے لیے میں نے پروگرام دیا، میں نے پیسہ خرچ کیا ان پہ، اور اس حکومت نے آتے ساتھ ہی وہ پیسہ بند کر دیا، اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے پھر دہشت گردی شروع کر دیا۔ تو ان کے پاس تو کوئی روڈ میپ نہیں ہے۔ میں نے تو سلامتی کونسل میں بھی وہ روڈ میپ دیا تھا کہ اگر وہ طالبان واپس آتے ہیں تو ظاہر انہوں نے واپس آنا تھا، ان کے بال بچے یہاں، ان کے بہن بھائی یہاں ہیں، سب کچھ یہاں پہ ہے، تو انہوں نے واپس آتے ہیں ساتھ ہی ان کے لیے کوئی ریہیبلیٹیشن پروگرام نہیں رکھا ہوا تھا، اور نہ کوئی پیسے رکھے ہوئے تھے، تو ظاہر انہوں نے پھر دہشت گردی شروع کر دیا۔ تو اس کا تو یہ حل نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ مطلب کہ ملک میں افراتفری ہو، ملک میں دہشت گردی ہو، لیکن ان کا تو روڈ میپ دوسرا ہے۔ ان کا روڈ میپ تھا کہ اپنے کیسز معاف کروائے، نیب قوانین میں جو ترمیم کی وہ آپ کے سب سامنے ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ PTI نے جو آج کراچی میں احتجاج کیا ہے، اس پہ پولیس نے جو دعویٰ بولا ہے اور لوگوں کو مار پیٹ رہی ہے، یہ صاف ظاہر ہے کہ اس ملک میں قانون کوئی نہیں ہے، بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا سسٹم ہے۔ تو علی زیدی کے گھر پہ دعویٰ بولا ہوا ہے، ان کے کارکنوں پکڑ دکڑ جاری ہے، اور پولیس جو ہے باقاعدہ اوپر سے زرداری صاحب کے آرڈر پہ سب کچھ کر رہی ہے۔ تو آپ کے سامنے ہے وہ کیسے الیکشن ہوا ہے۔ جو پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہے کراچی کی، اس کو انہوں نے کارنر کر دیا ہے، اس کو 40 سیٹیں دے دی ہیں، اور جماعت اسلامی کو 86، اور خود کو وہ اس کراچی کا نمائندہ ظاہر کرنے کے لیے سب سے بڑی پارٹی بنا دیا۔ تو ایسے تو نہیں ہوتا، لوگ تو نہیں ایکسیپٹ کریں گے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ جو میرے استعفے منظور کیے ہیں، یہ تیسرے اگر پہلے دن سے اگر منظور کر لیتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ اب تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں نے 2 اسمبلیاں توڑ دی ہیں، 35 استعفے ہو گئے ہیں۔ اگر یہ پورے پاکستان میں الیکشن نہیں کروائیں گے تو یہ ملک جو ہے پھر افراتفری کی طرف جا رہا ہے۔ مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو صورتحال بن رہی ہے یہ تو پاکستان کے لیے اچھی صورتحال نہیں ہے۔ تو اکانومی رک چکی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، مہنگائی زوروں پہ ہے۔ تو آپ خود بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ تو نہیں ہے کہ ملک میں اسی طرح ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہوگی، ایک دن گزر گیا تو جی بڑا اچھا ہو گیا ہمارے، اس طرح تو نہیں ملک چلتے ہیں، نہ ہی اس طرح ملک چلائے جا سکتے ہیں۔ وہ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اسکاٹش پارلیمنٹ میں باجوہ صاحب کے خلاف ایک قرارداد آئی ہے، اس پہ باجوہ صاحب کو جو کہتے تھے کہ میں گمنامی میں چلا جاؤں گا، وہ تو اب دنیا میں ہر اسکاٹش کے بعد وہ یورپی پارلیمنٹ میں جائے گا، اس کے بعد امریکہ میں چلا جائے گا۔ اس کا کیس تھا کیونکہ ایک ٹویٹ کرنے پہ جو اس پہ ظلم ہوا وہ چھپا نہیں رہ سکے گا، یہ تو آگے جائے گا کام۔ تو اس لیے یہ ہماری باجوہ صاحب کی ایک غلطی کی وجہ سے ہماری پاکستانی فوج بھی بدنام ہو رہی ہے، ملک کی سیاست بھی بدنام ہو رہی ہے،
اور فوجی بھی پوری دنیا میں بدنام ہو رہے ہیں کہ یہ کرپٹ بھی ہیں اور یہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں اور روگ فوج ہے. تو یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. یہ ملک کے لیے بہت ہی بری خبریں آ رہی ہیں جو کہ نہایت ہی افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ایک بندے کی غلط پالیسی کی وجہ سے ایک بندے نے اپنے آپ کو اور پورے سسٹم کو داؤ پہ لگا کے یہ کام کیا اور اب اس کے نتائج آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. اکانومی بیٹھ چکی ہے. پوری دنیا میں ہماری فوج کی بدنامی ہو رہی ہے. پوری دنیا میں ہمارا تماشا بنا ہوا ہے. ہر روز کوئی نہ کوئی نیا کٹا کھلا ہوتا ہے. کبھی یہ ہو گیا, کبھی وہ ہو گیا. ملک میں غریب کا کوئی حال نہیں ہے. نہ آٹا مل رہا ہے لوگوں کو. اگر آٹا ہے تو پیسے نہیں لوگوں کے پاس. بجلی ہے تو بجلی کے بل جمع کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو ایسے ملک تھوڑا چلتا ہے. یہ ملک ایسے چلانے والے ہوتے تو آج ملک جو ہے زیرو پہ پہنچ گیا ہے. اگر ملک اسی طرح چلتے ہوتے تو لوگ آسمان پہ پہنچ گئے. ہم وہیں پہ وہیں کھڑے ہیں. ہم زرداری اور نواز شریف کے چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں. اس اسٹیبلشمنٹ کو پتہ نہیں کیا ان سے کیا تعلق ہے اور کیا سسٹم ہے اندر خانے خدا جانتا ہے کہ ان کو وہ اسٹرینتھنگ کرتے ہیں اور جو عوامی نمائندے ہیں ان کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسے نہیں چلتا ملک. اور ایسے ملک کبھی نہیں چلتا. کسی بنانا ریپبلک سے بھی بدترین ملک ہمارا پاکستان دنیا میں بن گیا ہے. ایسا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہی سمجھا سکتا ہے کیونکہ یہ اب 21ویں صدی ہے. ہر چیز میڈیا پہ آ جاتی ہے. ہر چیز یہاں ہو جاتی ہے. اس وقت تو آپ نے دبا لیا تھا لیکن ابھی آہستہ آہستہ چیزیں باہر آ رہی ہیں تو یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے. میں تو عاصم منیر سے یہی اپیل کروں گا اور چیف جسٹس جو کہ بندیال ہے وہ بھی رجیم ٹیم کا حصہ تھا لیکن کہ ان کو چاہیے کہ فٹافٹ ملک میں الیکشن کا اعلان کیا جائے ورنہ یہ جو تھوڑی بہت معیشت میں سخت ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی. پاکستان زندہ باد.